پاکستان میں بدھ کی شام آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا سب کو انتظار. جنرل ندیم انجم ہے بالکل تیار. جی ہاں، آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو ایک میجر بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں اور ایک بہت ہی افسوسناک خبر عاصم منیر صاحب کے لیے بھی، وہ بھی بریکنگ نیوز کے طور پر ہی آپ کو دیں گے. اس لیے اس سے پہلے کہ میں بریکنگ نیوز دینے کا سلسلہ شروع کروں، کیونکہ ایک نہیں 4-5 بڑی بریکنگ نیوز ہیں جو آپ کو دینی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے 2-3 گزارشات. سب سے پہلے تو چائے کا کپ ساتھ رکھ لیجئے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں رکھا، رکھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس پورے ویلاگ کو سمجھنے اور پوری طرح سے محسوس کرنے کے لیے ویلاگ دیکھنے کے بعد آپ اگر ٹھمک ٹھمک جاندی یا مائیے دنال والا گانا سن لیں گے ویلاگ سننے کے بعد، تو پھر آپ کو پوری طرح سے سمجھ آئے گی کہ نوٹیفیکیشن کے معاملے میں ہو کیا رہا ہے. تو میجر بریکنگ سٹوریز ہیں ہمارے پاس، ان سب کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے. نوٹیفیکیشن کی پوری کلئی آپ کے سامنے کھل جائے گی، لیکن یہ نہ سوچئے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ عاصم منیرز ڈیفیکٹو ماشاء اللہ کا آج ڈے 4 ہے. تو سب سے پہلی بریکنگ نیوز کی طرف بڑھتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے اس کو غرور مت سمجھیے گا، یہ میری پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کلیم کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا ویلاگ یا ہماری جو ٹیم ہے، یہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے 4 مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے سے بھی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے ٹائم پر پھڈا پڑنا ہے اور چودھری صاحب نے کمزور ہونا ہے، اور پھر لگاتار آپ کو بتاتے رہے کہ نوٹیفیکیشن چاہیے اور اس میں پھڈا آئے گا. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جس نے بھی اندر سے انفارمیشن دی تھی اس کا دل تھا کہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچے. اگر ہم اس گمنام، جو بھی آپ نے اس کو کہنا ہے، اس گمنام ہیرو کا کریڈٹ اس تک نہ پہنچائیں یا اس کو رجسٹر آج نہ کریں جب پوری دنیا میں یہ غبارہ پھٹ چکا ہے، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. اب ابصار عالم صاحب، جن کو نون لیگ میں یا پورے پاکستانی میڈیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے صحافتی منہ بولے بیٹے ہیں، انہوں نے خبر کی. یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے پاس سب سے ایکوریٹ خبر ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، گرا گدھے سے غصہ کمہار پر. اس دفعہ وہ محاورہ بھی الٹ ہو گیا. اس دفعہ گرے تو گدھے سے ہی ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ گرتا تو بندہ گدھے سے ہی ہے. تو گرے تو اس دفعہ بھی صاحب گدھے سے ہی ہیں، لیکن اس بار غصہ کمہار پر نہیں ہے، غصہ بھی گدھے پر ہی ہے. وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو اس وقت کے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بیچارے ابصار عالم کو ہی پڑ گئے، حالانکہ وہ انہی کے لیڈر کا بتایا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کر کے بیٹھے تھے. ابصار عالم صاحب نے ساری سٹوری دی، واضح طور پر کہہ دیا کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ دونوں عہدے چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کا ایک ہی بندے کے پاس ہو. یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو استحقاق ہے یہ وزیر اعظم کے پاس رہنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے. اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ 27ویں ترمیم کے وقت کیا ہوا تھا، کیا مجبوریاں تھیں، اور اب کیوں چوڑی ہو گئی ہے نون لیگ اور کہہ رہی ہے کہ نہیں کریں گے نوٹیفیکیشن. تو یہ تو انہوں نے بات بتا دی، لیکن ادھوری بات بتائی، اور ہم ان کی مجبوری سمجھتے ہیں. وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو خیر انہیں ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ پوری بات کرنے کو کہا، لیکن وہ آدھی بات کر گئے. اب ہم آپ کو اپنے ذرائع سے اندر کی خبر دیتے ہیں. آپ اسے خبر نہ سمجھیے، کیونکہ کل کو ہم امریکہ کی کسی عدالت میں کیس فیس نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ اسے افواہ ہی کہیے. آپ بس مزہ لیجئے، جیسے 4 مہینے سے آپ ہماری باتوں کا مزہ لیتے ہیں. الطاف راجہ کا گانا تھا، الطاف بھائی کا نہیں، الطاف راجہ کا گانا تھا انڈیا سے، عشق اور پیار کا مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے. تو یہ جو آپ کو اگلی خبر دینے لگا ہوں، یہ بھی مزہ لینے والی خبر ہے. تو آپ اسے افواہ سمجھیں، جھوٹ سمجھیں، گپ سمجھیں، اور بس چائے کی چسکیاں لیں اور گپ شپ سنیں. اس سے پہلے کہ اس گپ پر جاؤں، یہ 2 آپ کو کامنٹ دکھانے ہیں. ایک تو چائے کی بات میں نے اس لیے کی کہ یہ کامنٹ میں لکھا ہے کہ چائے کا آپ نہیں کہتے، تو ہم نے کہہ دیا. دوسرا، یہ چیچا وطنی میں میرا ویلاگ پتہ نہیں کیوں بند کیا ہوا ہے. یار نہ کرو، چیچا وطنی نے کون سا نیوکلیر کوڈ بھیج دینا ہے. کھول دو وہاں بھی میرا ویلاگ، وہاں کے لوگوں کو بھی سن لینے دو. آگے بڑھتے. مختصر قصہ یہ ہے، اس وقت سیدھا کام کی بات پر آتے ہیں کہ جو ملکہ ہیں اور بوڑھے بادشاہ ہیں، میاں صاحب، اب بوڑھے بادشاہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریٹائرڈ ہیں اس وقت. ویسے تو وہ کرکٹ میں ہٹ ریٹائرڈ ہوتا ہے نا، جس کو چوٹ لگا کے ریٹائر کرتے ہیں. یہ تو عاصم منیر صاحب نے یہی کیا تھا ان کے ساتھ. بہرحال ریٹائرڈ بادشاہ اور ملکہ، انہوں نے اب کچھ خواہشات سامنے ٹیبل پر رکھ دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا نورانی قسم کا نام چاہیے جو وائس آرمی چیف ہو. ہمارے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، جو کہ بالکل جھوٹ ہو سکتا ہے، افواہ ہو سکتی ہے، ہم تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ وقت دیکھیں گے اور آگے آگے چیزیں دیکھیں گے کہ کیا بارگن ہوتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن نون لیگ کی خواہش یہ ہے کہ وائس آرمی چیف، دیکھیں کام میں نے ندیم انجم صاحب سے شروع کیا تھا، لیکن جا میں کہیں اور رہا ہوں. وہ بھی خبر میں نے آپ کو دینی ہے، وہ ذرا کیونکہ تھوڑی زیادہ گرم خبر ہے، اس کو بعد کے لیے رکھ لیتے ہیں. وائس آرمی چیف ہمارے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیفٹنٹ جنرل نعمان ذکریہ، ان کا نام نون لیگ جو ہے وہ ایسے کر کے ٹیبل کے اوپر پش کر رہی ہے کہ جناب سینئر ترین ہے اور سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے، تو آپ انہیں وائس آرمی چیف کریں. اگر آپ نے اپنا چیف آف ڈیفنس فورسز کرنا ہے تو ان کا وائس آرمی چیف کا کریں. اور
जब आप इनका नोटिफिकेशन करें, क्योंकि तमीम में तो बेसिक बेसिक बातें हैं ना, उसके पीछे और कवानीन तैयार हो सकते हैं, उनकी मंजूरी भी पार्लियामेंट से हो सकती है सिंगल 2/3 के बगैर, सिंगल अक्सरियत जो अब नून के पास है, और मतलब ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है। उसमें जो वाइस आर्मी चीफ है उसको कुछ इख्तियारात भी दें। नुमान ज़िक्रिया साहब देखिए कितना बड़ा नाम है, तो उनको कुछ काम भी उतना ही बड़ा दें उनके नाम के साथ। तो ये है हमारी बहुत ही प्यारी बाजी और उनके वाले साहब। उन्होंने ऐसे करके, जैसे वो गाना है ना, ठुमक ठुमक जानी है माइये दिनाल, उन्होंने ऐसे करके टेबल के ऊपर ये नाम रख दिया। अब इस नाम को देख के दूसरी तरफ भाई साहब के तोते उड़ गए, क्योंकि हमारे जरा ये कह रहे हैं कि भाई साहब उनके लिए कोई और असाइनमेंट सोच रहे थे, बड़ी अहम असाइनमेंट, उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, आगे किसी व्लॉग में उसको डिस्कस करेंगे। वो सोच रहे थे लेकिन उनके तोते उड़ गए कि आप और उधर। खैर आगे चलते हैं। हमारे जराए तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि नुमान साहब की मुलाकात भी हुई है इस मलिका और जो बादशाह सलामत है उनसे। अब ये गलत भी हो सकती है बात, सच भी, मैं वहां तो नहीं बैठा हुआ ना, वो कहते हैं ना मैं मेज़ के नीचे तो नहीं छुप के बैठा हुआ, मुझे तो जो जराए क्लेम कर रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, आप भी मजा लीजिए। अब जो दूसरी इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि आपको ये पता है ना कि ये सारी गेम कैसे डली। अमेरिका वाली, सदर ट्रंप की थापी, फेवरेट फील्ड मार्शल, और फिर इंडियन झड़प, और उसके बाद सारा जो तूल पकड़ गया काम, और अफसार आलम तो रो ही पड़े सीधा ही। उन्होंने तो आकर टीवी पर सीधा बताया कि ये जो अमेरिका से झड़प हुई, अपना इंडिया से जो झड़प हुई, ये तो हमारे गले पड़ गई। नून लीग ये कह रही है कि उसके बाद हमने सोचा था पाकिस्तान की तरक्की होगी, सारे मिलकर तरक्की का सफर तय करेंगे, ये अफसार आलम के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। लेकिन उसके बाद तरक्की की तरफ जाने के बजाय एक पेज फट गया और मामला किसी और तरफ चले गए। तो दूसरे लफ्जों में शायर यहां कहना चाह रहा है कि वो जो झड़प हुई उसको आपने पूरा ही अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, उसको आपने पूरा ही अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो अब उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, तो उनको किसी ने बताया, जो उनके पास आजकल बहुत बैठते हैं, उनके अतालीक हैं, एक जनरल साहब हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनका आगे चल के हम जिक्र भी करते हैं। हमारे जराए क्लेम करते हैं कि उन्होंने उनको बताया कि आप एनएसए अपना लगाएंगे तो काम बनेगा। एनएसए कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब एनएसए इस वक्त कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो डीजी आईएसआई। अब जब से उन्हें एनएसए लगाया है, आप देखिए माहौल बदल गया आसिम मुनीर साहब के लिए अमेरिका में और दूसरी जगहों पर, क्योंकि सिक्योरिटी से रेलेवेंट तमाम का तमाम काम उन्होंने अपने एनएसए के थ्रू इन मुल्कों के साथ मैनेज किया। अब आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब अमेरिका की यात्रा शुरू हुई थी, पहली दफ़ा हाफिज साहब आए थे तो साथ नदीम अंजुम साहब आए थे। उन्होंने ही पूरी कोशिश करके अमेरिका में माहौल बनाया था। उन्होंने सर तोड़ कोशिश की और जो काम उनसे करवाए गए, अच्छे और बुरे, वो उन्होंने किए, और उन्हें लगता था कि हाफिज साहब उन्हें भी एक्सटेंशन से नवाजेंगे। फिर जब तक उनके साथ काम था, थोड़ी सी